اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی، برگزیدہ نبی ہیں۔ ایک بار آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا حضور میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے ساتھ رہو، کہ میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کی صحبت بھی لوں گا، برکتیں بھی لوں گا۔ آپ دونوں سفر پر جا رہے تھے، حضرت عیسیٰ بھی تھے، وہ خادم بھی تھا۔ آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ آپ نے وہ روٹیاں نکالی، ایک اس خادم کو دی، ایک آپ نے تناول کی۔ پانی پینے کے لیے آپ اٹھے اور نہر کے کنارے گئے، واپس آئے، تیسری روٹی غائب تھی۔ تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، چھپائی اسی نے تھی مگر جھوٹ بولا کہ مجھے نہیں پتا کہاں گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، تھوڑا سا آگے گئے تو اب ایک ہرنی جو ہے اپنے 2 بچوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ آپ نے اس میں سے ایک بچے کو اشارہ کیا، بچہ قریب آیا، آپ نے اس کو ذبح کیا، اس کو ہرنی کے گوشت کو بھونا، آپ نے بھی کھایا، اس خادم کو بھی کھلایا، اور پھر اس ہڈیوں کو جمع کر کے آپ نے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اللہ کے نبی کا یہ کہنا تھا، وہ پھر ہرنی بن کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بتا جس رب نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت دی، وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ کہتا حضرت مجھے نہیں پتا۔ آپ آگے گئے، اب دریا آ گیا سامنے، کراس کرنا تھا، کشتی نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا، اللہ کا نام لیا، پیدل چلتے چلتے پورا نہر پار کر دیا۔ نہر کو جب پار کر دیا، آپ فرماتے جس رب نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت دی ہے، بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص کہتا ہے حضور مجھے نہیں پتا کہاں گئی۔ جھوٹ، لالچ، دھوکہ، یہ ایسی عادتیں ہیں کہ جس کے ساتھ آ جائیں اب اس کی آنکھوں پہ گویا پردہ پڑ جاتا ہے۔ وہ معجزے بھی دیکھ رہا ہے مگر پھر بھی نہیں بتا رہا۔ اللہ کے نبی گویا اس کا امتحان لے رہے تھے۔ پھر آپ نے کمال کا کام کیا۔ ہاں، کسی چیٹر کو، کسی دھوکے باز کو پہچاننے کے بھی طریقے ہوتے ہیں نا۔ آپ نے کیا کیا، ایک مٹی کا ڈھیر بنایا اور اس مٹی کے ڈھیر پر دعا کی کہ اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ وہ مٹی کا ڈھیر گولڈ، سونا بن گیا۔ آپ نے اس کے 3 حصے کیے، فرمایا ایک میرا، ایک تیرا، تیسرا اس کا جس کے پاس تیسری روٹی ہے۔ اب وہ کہتا ہے حضرت وہ روٹی میرے پاس ہی ہے، معاف کر دیجئے۔ سونا چاہیے تھا نا، اللہ کے نبی کی بات نہیں ماننی تھی مگر لالچ، سونا نظر آ گیا کہ حضرت تیسری روٹی میرے پاس ہی ہے۔ آپ نے فرمایا روٹی بھی تجھے مبارک، یہ سونا بھی تجھے مبارک۔ آپ نے دیا اور اس کو چھوڑا، کیونکہ جھوٹے آدمی کو کیا ساتھ رکھنا، دھوکے باز کو کیا ساتھ رکھنا۔ آپ آگے چلے گئے۔ اب سنیے کیا ہوا، لالچ کیسی خطرناک چیز ہے۔ اب اس شخص کے ساتھ کیا ہوا، وہ شخص سونا سنبھالے خوشی خوشی جا رہا تھا، راستے میں 2 بندوں نے اس کو پکڑ لیا، وہ ڈاکو تھے۔ کہا کیا ہے تمہارے پاس؟ چیک کیا تو سونا نکلا۔ کہا اب تو تجھے مار دیں گے، سونا ہم لے جائیں گے۔ وہ کہتا مارو نہیں، ایک کام کرتے ہیں، کافی سارا سونا ہے، مجھے کیوں مارتے ہو، 3 حصے کر لیتے ہیں۔ ان کو سمجھ آئی کہ قتل کرنے کی بجائے 2 تو حصے ہونے تھے، تیسرا بھی دے دیتے ہیں، اس کو جان چھوٹ جائے گی۔ اب بیٹھ کر پلاننگ ہو رہی، تو کہا ایسا کرتے ہیں پہلے کچھ کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد سونا بانٹ لیں گے۔ اب 2 شخص نے ایک بندے کو تھوڑا سا سونا دیا کہ جاؤ بازار سے روٹی وغیرہ لے آؤ، جب روٹی لے کر آؤ گے تو پھر ہم کھانا کھائیں گے، اس کے بعد گولڈ تقسیم کر لیں گے۔ لالچ۔ اب وہ جو روٹی لینے نکلا وہ سوچنے لگا واپس جاؤں گا تو تیسرا حصہ ملے گا، اگر کھانے میں ہی زہر ملا دوں تو یہ دونوں مر جائیں گے، سارا سونا مجھے مل جائے گا۔ اس نے یہ پلاننگ کی اور زہر خریدا، کھانے میں زہر ملایا۔ ادھر پیچھے دونوں سوچتے ہیں کہ اگر یہ واپس آئے گا، اس کو سونا دیں گے تو ہمیں ایک حصہ کم ہو جائے گا، کیوں نہ اس کو مار دیں اور ہم دونوں مل کے آدھا آدھا سونا رکھ لیں۔ ادھر انہوں نے یہ پلاننگ کی، جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے دیکھو اس کے لیے کیا ہوتا ہے۔ اب وہ شخص جب واپس آیا، واپس آنے کے بعد اس جیسے ہی آیا تو ان دونوں نے پکڑا اور اس کو مار دیا۔ مارنے کے بعد کہا چلو ایک تو گیا، اب 50% سونا، اب اچھا طریقے سے پہلے کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد سونا تقسیم کریں گے۔ کھانا کھایا تو کھانے میں زہر تھا، وہ دونوں بھی دنیا سے چلے گئے۔ سونا پڑا رہ گیا، ساتھ 3 لاشیں پڑی رہ گئی۔
حضرت عیسیٰ کا کچھ عرصے بعد گزر ہوا، سڑی ہوئی لاشیں پڑی تھیں اور وہی سونا پڑا تھا۔ آپ کے ساتھ کچھ رفقا تھے، حضرت عیسیٰ نے کہا دیکھ لو یہ ہے لالچ، یہ ہے دنیا، یہ دنیا کا دھوکہ ہے کہ جو اس کے پیچھے جاتا ہے مال یہیں رہ جاتا ہے اور بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائی، بظاہر یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اگر اس کی تھوڑی سی ڈیپتھ میں جائیں، تھوڑا سا اس پر غور کریں، تو کیا دنیا میں ایسا سب کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا آج مسلمان کہلانے والے اس طرح کی حرکتوں میں مصروف نہیں ہیں؟ ہم گناہگاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم گناہگاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ افغن ہوں تیرے پیار کے پیارے گئے سو، سایہ افغن ہوں تیرے پیار کے پیارے گئے سو۔